بھی ہیں. عربی کا ایک محاورہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، ایک چیز کی حکمت اور فلسفہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب اس کی کوئی دوسری ضد موجود ہو. اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر کون کرتا، موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا، کانٹے نہ ہوتے تو پھولوں کی توقیر کیسے ہوتی، خزاں نہ ہوتی تو بہار کی قدر کیسے ہوتی، اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان اتنی مشکلات اور پریشانیاں کیوں برداشت کرتا. یاد رکھیے گا جب زمین کا سینہ جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ زمین کا سینہ علماء سے بھی خالی نہ رہے. جب زمین کا سینہ فرعون اور قارون کے وارثوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء کے ورثاء سے بھی یہ بزم جہاں خالی نہ رہے. ہم اس بات کو نا اپنی اولاد کے لیے ایک تانا سمجھتے ہیں، مولوی، کہ اپنے بچے کو مولوی بنائیں، قرآن کا قاری بنا دیں. ہم اس کو بعض لوگ تو اس کو گالی بھی سمجھتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا اگر علماء حق نہ ہوتے تو آج کتب احادیث کا ذخیرہ ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا. علماء حق نہ ہوتے تو آج کتب تفاسیر کا ذخیرہ ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا. علماء حق نہ ہوتے تو آج کسی بدعتی کو دین میں بدعت ایجاد کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا. علماء حق نہ ہوتے تو آج ملحدین کو الحاد سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا. علماء حق نہ ہوتے تو کسی محرف کو تحریف دانی سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا. علماء حق نہ ہوتے تو کاتمین حق کو کتمان حق سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا. علماء حق نہ ہوتے تو آج پچھلی دین و شریعتوں کی طرح یہ شریعت بھی نیست و نابود ہو کے رہ جاتی. تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے جب بھی اسلام کے حسین و جمیل چہرے کے اوپر کسی بدنما داغ یا دھبے کو لگانے کی ناپاک جسارت اور کوشش کی گئی تو سب سے پہلے صف اول میں کھڑے ہو کر جس گروہ نے اسلام کا دفاع کیا ہے وہ علماء امت ہی تھے. اللہ، علماء حق ہی تھے. میں دور کی بات نہیں کرتا، وہ پرانے زمانے کی بات نہیں کرتا. اسی پاک و ہند بر صغیر کے اندر جب عیسائیوں نے، انگریزوں نے ایک باقاعدہ مشینری کے تحت، باقاعدہ پروگرام کے تحت، باقاعدہ پلاننگ کے تحت اسلامی عقائد کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش کی، اسلامی عقائد کو مسخ کرنے کی ناپاک جسارت کی، تو کون تھا جس نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی؟ کون تھا کہ جو انگریز کے سامنے اپنے سینے کو سینہ کھڑ کے کھڑے ہوئے تھے، سینہ تان کے کھڑے ہوئے تھے؟ وہ کون تھے جو انگریز کی راہ میں آہنی دیوار بن گئے تھے؟ وہ ایک ہی گروہ تھا جسے علماء اہل حدیث، علماء حق کہا جاتا ہے. اور دو تین اشعار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان کے حوالے سے. میرے آقا مدنی دام ہر یار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا. ہو میرے آقا مدنی دام ہر یار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا. ایک وقت جو کھایا وے ونج یار نو یار جگاوے، ایک وقت جو کھایا وے ونج یار نو یار جگاوے، جیڑا موڈیاں تے جا چھاوے وچ گار دے ڈیرے لاوے. او غار بڑی سوہنی، او غار بڑی سوہنی، او پیار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا. میرے آقا دا ایسا رفیق
کدا ایسا رفیق کیتی جس اول تصدیق نہیں کیتی کوئی تحقیق او دا نام ابو بکر صدیق نہیں کیتی جس تحقیق او دا نام ابو بکر صدیق ہے اول رفاقت دا ہے اول رفاقت دا او گل ہار بڑا سوہنا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا او کیا شان ہے اللہ اللہ کیا شان ہے اللہ اللہ دتایا کا خود مسلح کیا شان ہے اللہ اللہ دتایا کا خود مسلح میرے پیارے علی بھی واللہ ہے پھڑیا صدیق دا پلہ ہے دردی اطاعت دا معیار بڑا سوہنا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا اب بلا تاخیر آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا یوسف لاہوری صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ سے خطاب فرماتے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا یوسف لاہوری صاحب حافظہ اللہ تعالی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ کرتے ہیں اس کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ جو بیمار ہیں اور بزرگ وہ جس طرح چاہیں تشریف رکھیں دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا لیں کرسی پہ بیٹھ جائیں لیٹ جائیں لیکن جو صحت مند ہیں توانا ہیں تندرست ہیں سب دوست ایک بار کھڑے ہوں اور جتنا میرے قریب آ سکتے ہیں نا قریب آ جائیں سبھی کھڑے ہو جائیں ایک بار جزاکم اللہ خیر جو صحت مند ہیں توانا ہے بزرگ اور بیمار نہیں وہ جس طرح قریب آ جائیں جتنا قریب آ سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر مناظر اسلام حضرت مولانا عمر صدیق صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں یقیناً ان کی آمد سے پہلے بہت سارے احباب شہر سے وہ تشریف لائیں گے تو ان کے لیے ذرا کشادگی پیدا ہو جائے گی جزاکم اللہ خیر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ربی حب لی من الصالحین آج کی اس نشست کے اندر اس مجلس کے اندر اس پروگرام کے اندر میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے تربیت اولاد
کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ اور والدین کی اہم ذمہ داریاں۔ تو سب سے پہلی بات، اس دور کے ماں باپ اور والدین، ماں اور باپ، وہ اس غلط فہمی کے اندر ہیں، اس مغالطے کے اندر ہیں کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ان کی ذمہ داریوں کا آغاز اولاد کے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بلکہ بعض تو اتنے غافل ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد جب دنیا میں آتی ہے اور اس کے بعد 6، 7، 8، 10 سال کی عمر کو پہنچے تو اولاد کی تربیت کا آغاز تب ہوتا ہے۔ نہیں، اگر میں اور آپ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کریں تو کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے بغور مطالعہ کے بعد ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایک ذمہ داری ایسی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ماں باپ اور والدین کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ذمہ داریوں کا آغاز اولاد کے پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ذمہ داری ایسی، اگر ماں باپ اور والدین اس ذمہ داری کو نبھائیں تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد وہ دیتے ہیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، عزت کا سبب اور ان کے لیے مرنے کے بعد بہترین صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، بلکہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی وجہ سے اور نبھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اولاد بلکہ انسان کی نسلوں کو سدھار دیتے ہیں اور سنوار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ذمہ داری کون سی ہے؟ وہ ذمہ داری کلام اللہ کے اندر موجود ہے، کتاب اللہ کے اندر موجود ہے کہ انسان اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے بارگاہ الہی میں آئے اور بارگاہ الہی میں آ کر اپنے آنے والی اولاد اور نسل کے نیک ہونے کی دعائیں شروع کرتے ہیں۔ اور جو ماں اور جو باپ اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے اور پیدا ہونے سے پہلے بارگاہ الہی میں آ کر اللہ کے سامنے ان کے نیک ہونے کی دعائیں کرتے ہیں تو ان کو صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی ماں اور ایسے باپ کو صرف اولاد نیک نہیں دیتے بلکہ ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ سدھار دیتے ہیں۔ کلام اللہ کے اندر ایک ماں اور ایک باپ کی دعا کا ذکر ہے۔ ماں کی دعا کا ذکر آل عمران سورہ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ایک ماں امید سے تھی، وہ ماں بننے جا رہی ہے، اللہ اسے اولاد دینے جا رہے ہیں، وہ بارگاہ الہی میں آتی اور آ کر دعا کیا کرتی ہے؟ محررا، اے اللہ جو آپ مجھ کو اولاد دیں گے میں اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس عزم کا اظہار کرتی ہوں، اس ارادے کا اظہار کرتی ہوں، ان جذبات کا آپ کے سامنے اعلان کرتی ہوں کہ محررہ میں اپنی پیدا ہونے والی اولاد کو محررہ آپ کے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کرتی ہوں۔ اب اس دعا کی وجہ سے اس ماں کو بیٹی ملتی ہے، اس بیٹی کا نام سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ اس مریم کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ بیٹا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر پیدا ہوا، بن باپ کے پیدا ہوا، آیۃ من آیات اللہ بن کر پیدا ہوا، ماں کی گود میں اعلان نبوت کرتا رہا، مہد میں گفتگو کرتا رہا، ماں کی گود کے اندر ماں کی پاک دامنی کی صفائیاں اور شہادتیں دیتا رہا جس کا نام عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ نتیجہ اور رزلٹ ہے نانی کی دعا کا۔ اللہ نانی نے دعا کی بلکہ ایک ماں نے دعا کی، نتیجہ بیٹی، اور بیٹی کون؟ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا۔ پھر اس مریم کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ جناب عیسیٰ آیۃ من آیات اللہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ ماں باپ دونوں کے ملاپ کی وجہ سے آیا ہے۔
اس دنیا میں نسل انسانی آگے بڑھی ہے تو فطرت کے قانون کے مطابق بڑھی ہے، لیکن پوری تاریخ انسانیت کے اندر عیسیٰ بن مریم وہ اکیلے ہیں کہ جو بن باپ کے پیدا ہوئے، معجزات لے کر آئے، خود ایک نشانی ہے، ان کی ذات کے اندر اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ مہد میں گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ نتیجہ ہے کس کا؟ نانی کی دعا کا۔ میں نے کیا کہا کہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو نبھایا جائے تو اللہ تعالیٰ نسلیں سدھار دیتے ہیں۔ یہ تو ماں کی دعا تھی۔ قرآن کے اندر ایک باپ کی دعا کا ذکر ہے۔ اب اس کا باپ کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ۔ بڑی معروف دعا ہے، ہم کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے ہم یوں ہی کرتے رہیں۔ دعا کیا ہے؟ ربی حبلی، سب کو آتی ہے، ربی حبلی۔ یا آپ نے کب دعا مانگی تھی؟ حضرت اسماعیل کے دنیا میں آنے سے پہلے دعا کیا کی؟ ربی حبلی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے دے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، اور وہ قانون اور اصول کیا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ تمام شرائط کے ساتھ، تمام اصول کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلا دیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کر دیتا ہے، اپنی محتاجی کا اظہار کر دیتا ہے، اپنے سر کو رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں خم کر دیتا ہے، اپنی کمر کو رکوع کی حالت میں جھکا دیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے کو وہ نہیں دیتے جو اللہ سے وہ مانگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے کو اس کے سوال سے کہیں بہتر عطا فرماتے ہیں۔ یہاں کیا مانگا ہے؟ ربی حبلی، اللہ نیک بیٹا دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، تو نے تو صرف نیک بیٹا مانگا ہے، تمہیں وہ بیٹا دوں گا جو حلم و صبر کا پیک ہوگا، جو بردباری کی صفت کو لے کے آئے گا، جس کے سینے کے اوپر رسالت کا تمغہ ہوگا، جس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج ہوگا، جو اطاعت و فرما برداری کی ایک مثال بن کر آئے گا۔ اگر تو اس کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دے گا، وہ اپنی گردن کو کٹوانا تو گوارا کر لے گا، نہ تیرے حکم پہ آنچ آنے دے گا، نہ میرے حکم پہ آنچ آنے دے گا۔ مانگا بیٹا تھا، اللہ نے کہا کہ میں تمہیں وہ بیٹا دوں گا۔ اچھا، یہ دعا کب کی؟ بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے، اللہ مجھے نیک بیٹا دے۔ اب اس کے رزلٹ پہ غور کریں۔ اب اس دعا کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسماعیل ملے، اور جناب اسماعیل کی اولاد سے اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو مجھ کو کہنے دیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نتیجہ اور رزلٹ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا۔ اللہ دیکھیے، ادھر ماں نے دعا کی، نتیجہ عیسیٰ علیہ السلام، اور ادھر باپ نے دعا کی، نتیجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے علم کے اندر یہ بات موجود ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب تو خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل۔ ان کا ایک لقب اور بھی ہے، ابو الانبیاء۔ ابو الانبیاء، انبیاء کے بابا۔ ان کو یہ لقب کیوں ملا پتہ ہے؟ یہ واحد نبی کہ جن کی اولاد سے، جن کی نسل سے میں نے کیا درخواست کی ہے کہ یہ وہ ذمہ داری ہے جو ماں باپ اس کو نبھاتے ہیں، اللہ نسلیں سدھارتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی اولاد سے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 30,000 نہیں، 40,000 نہیں، 50,000 نہیں، 60,000 نہیں، 70,000 سے زیادہ اللہ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ اللہ اسحاق آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، ایک نیا لمبا سلسلہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دیکھیے دعائیں کرتے ہیں اللہ نیک اولاد دے، تو اللہ نے 70,000 سے زیادہ نبی حضرت ابراہیم کی نسل اور اولاد سے بھیجے۔ شیخ صاحب آگے تشریف لیں، اہلاً سہلاً مرحبا۔ جی، تو یہ کی دوسری ذمہ، یہ پہلی ذمہ داری۔ وعلیکم السلام۔ کہ اولاد کی دنیا میں آنے سے پہلے ان کے لیے کیا کریں؟
دعائیں کریں۔ یہاں میں رک کے ایک بات آپ کی گوش گزار کروں، اور وہ یہ کہ جب اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا تو انسان کی ابتدا اللہ نے ایسے کی ہے کہ انسانیت اور نبوت دونوں کو ایک ساتھ دنیا میں بھیجا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ انسان دنیا میں پہلے بس آئے ہیں اور نبوت بعد میں بھیجی، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا کہ نبوت کا آغاز اللہ نے پہلے کر دیا ہو اور انسانوں کو بعد میں پیدا کیا ہو، ایسا بھی نہیں۔ نبوت اور انسانیت کا آغاز ایک ساتھ ہوا۔ اس دنیا کا پہلا انسان پہلا نبی بھی ہے، اور اسی دنیا کا پہلا نبی ہی پہلا انسان ہے، اور اس نبی اور انسان کا ایک ہی نام ہے جن کو آدم کہا جاتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی ایک دشمن کھڑا ہوا جس کو شیطان کہا جاتا ہے، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ چیلنج کیا تھا، اور کیا چیلنج تھا؟ میں اس آدم اور اس کی اولاد کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ آور ہو کر اس کو بگاڑوں گا، اس کے اخلاق، عقائد، نظریات بگاڑوں گا، میں جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اب وہ شیطان کیا کوشش کرتا ہے پتہ؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم اب میری طرف سے ہدایت آئے گی وحی کی شکل میں، اور اس ہدایت کی راہ کے اندر رکاوٹ شیطان ہے، اور شیطان کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی انسان کی نسل سے کوئی نیک انسان پیدا نہ ہو سکے۔ اللہ وہ نسل خراب کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ اس نے پیدا نہیں ہونے دیا، فرعون کو کھڑا کیا، بچے نہ جانے کتنے اس نے ذبح کروا دیے، اور آج تک آپ یہی سنتے رہے ہیں کہ ابرہہ ہاتھی کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اسے ہاتھیوں کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس دور کے اندر جو بیت اللہ تعمیر تھا، اور جن اینٹوں کے اوپر تعمیر تھا، اور جس گاڑی اور پتھر کے ساتھ تعمیر تھا، کیا اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے یہ انسانی ہاتھ کافی نہ تھے؟ اس دور کا تعمیر شدہ بیت اللہ اتنا قوی اور مضبوط تھا کہ ہاتھیوں کی قوت کی ضرورت تھی اور ہاتھیوں کے لشکر کی ضرورت تھی۔ ارے بھائی، کیا اس دور کے اندر جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کے پتھروں کو رکھا تھا وہ انسانی ہاتھ تھے یا کوئی اور ہاتھ تھے؟ اگر انسانی ہاتھ اس دور کے بیت اللہ کو تعمیر کر سکتے ہیں تو کیا اس دور کے بیت اللہ کو انسانی ہاتھ گرا نہیں سکتے؟ انسانی ہاتھ کافی نہیں تھے۔ اب قرآن کی آیت کہتی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آج نماز عشاء میں قاری صاحب نے پڑھا ہے، آگے کیا اللہ کہتے ہیں؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ کہتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے ان کے قید، عربی میں قید کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ تدبیر۔ ہم نے ان کی خفیہ چال کو ناکام کر دیا۔ ارے بے خفیہ چال کون سی تھی؟ اگر تو وہ بیت اللہ کو گرانے ہی آیا تھا، یہ تو خفیہ چال ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی قید ہے ہی نہیں۔ قید کہتے ہیں خفیہ چال کو، یہ تو اعلانیہ چال تھی کہ ہم بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات، اس کا ٹارگیٹ بیت اللہ نہ تھا، ابرہہ کا ٹارگیٹ صرف بیت اللہ نہ تھا۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہاتھیوں کا لشکر کیوں اس نے شامل کیا؟ پیچھے ابلیس شیطان کھڑا تھا۔ وہ کیا سمجھتا تھا؟ صدیاں گزر گئی، زمانے بیت گئے، زمین پہ ہلچل نظر نہیں آتی۔ اب یہ شیاطین اور جنات جب آسمان پہ جاتے ہیں، انہیں آسمان سے شہاب ثاقب، انگارے مارے جاتے ہیں۔ آسمان پہ ہائی الرٹ ہو چکا ہے، اور وہ جانتا تھا اتنا بڑا آسمان پہ ہائی الرٹ اور اتنا بڑی پہرے داری اور چوکی داری، زمین پہ ضرور ہدایت کا چراغ وہ جلنے والا ہے۔ وہ سمجھتا تھا اس کا ٹارگیٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ سال ہے کہ جس سال اللہ کے رسول پیدا ہوئے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اصل ٹارگیٹ تو یہ تھا کہ وہ نبی پیدا نہ ہو سکے، وہ نبی پیدا نہ ہو سکے۔ اتنا بڑا ہائی الرٹ آسمان پہ، اتنا بڑا ہائی الرٹ کہ فرشتے کھڑے ہیں اور وہ آگ کے انگارے مارتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ نیک لوگ دنیا میں پیدا ہو، وہ نسلیں بگاڑتا ہے۔ کوئی نیک ہے تو اس سے بد پیدا کرے گا۔ یہ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی خفیہ چالوں کو ناکام اور نامراد کر دیا۔
تو حضرات اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل، ہماری اولاد وہ نیک بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا کریں؟ ان کے لیے دعائیں کریں۔ نمبر دو وہ کیا ہے؟ جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کی فکر کریں۔ اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کی فکر کریں۔ یاد رکھیے گا، وطن، ملک، خاندان، قبیلہ، کنبہ، برادری اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، ان تمام چیزوں کی حیثیت ثانوی ہے۔ پہلی حیثیت ایک مومن مسلمان کی نگاہ میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ وقت پر نماز ادا نہیں کر سکتے، آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں، تو ہمیں حکم ہے کہ آپ ہجرت کر لیں۔ ہجرت کیوں ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ شہر کون سا ہے؟ مکہ ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حالت نماز میں ہیں، گندے اوجر کو لا کے آپ کے جسم پہ رکھ دیا جاتا ہے، آپ حالت نماز میں گردن میں کپڑا ڈال کے بل دیے جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں ابھی باہر آئیں کی آئیں، آپ کے ماننے والوں کے سروں کے اوپر ابلتے پانیوں کو انڈیل دیا جاتا ہے، آپ کے ماننے والے کے گلوں میں رسیاں ڈال کے انہیں صحراؤں کے اندر گھسیٹا جاتا ہے، آپ کے ماننے والوں کو جلتے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ عبادت کی اجازت نہیں۔ شہر مکہ ہے، بیت اللہ اور کعبۃ اللہ اس کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صحن کعبہ کے اندر آتے ہیں اور صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے بیت اللہ، تو جانتا ہے مجھے مکہ شہر سے محبت ہے، شہر مکہ میری ماں کا شہر ہے، شہر مکہ میرے باپ کا شہر ہے، شہر مکہ بابا ابراہیم کا شہر ہے، شہر مکہ سے مجھے اپنے بچپن کی خوشبو آتی ہے۔ اے بیت اللہ، شہر مکہ کے اندر تیرا بھی وجود ہے، تو سیدنا ابراہیم کے ہاتھوں سے بنا ہے، تو سیدنا اسماعیل کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا ہے، تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، شہر مکہ کی جدائیاں وہ دل کو برداشت تو نہیں ہے، لیکن کیا کروں، یہاں کے رہنے والے یہ سر اللہ کے سامنے جھکانے نہیں دیتے، یہاں کے رہنے والے اللہ کے سامنے عبادت کرنے نہیں دیتے، اور جس سرزمین کے اوپر اللہ کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے، وہ سرزمین بیت اللہ کی کیوں نہ ہو، شہر مکہ کی کیوں نہ ہو، اور رہنے والے محمدی کیوں نہ ہو، کہا وہاں سے الوداع ہو جاؤ، ایسی زمین پہ جاؤ جہاں وقت پر تم عبادت کر سکو اللہ۔ اور آپ نے ہجرت کی۔ یہاں ایک اور بات سمجھیے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی بھی انسان اللہ کی عبادت کے لیے ہجرت کرتا ہے، ہجرت کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کے لیے علاقہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ ایسے بندے کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اللہ ایسے انسان کو اور اس کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے، رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے۔ میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہجرت کرتے ہیں، اپنے علاقے کو، اپنے قبیلے کو، کنبے برادری کو چھوڑتے ہیں، تو اللہ نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑا؟ نہیں، اللہ نے ان کی سیرت اور زندگی کو زندہ و جاوید کر دیا۔ معصوم سے بچے اور اس کی ماں کو ایسی وادی میں چھوڑ کے آئے جہاں انسانی زندگی کا وجود ہی نہیں، جہاں سبزے کا وجود ہی نہیں، جہاں سنگریزے ہی سنگریزے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس ماں نے قربانی دی، اپنے کمسن شیر خوار بچے کو سینے سے لگا کر اس وادی کے اندر آباد ہوئی، پانی کے لیے بھاگتی رہی۔ اللہ نے اس کے قدموں کو یوں زندہ و جاوید کر دیا کہ کائنات کا کوئی مومن ایسا نہیں، کوئی مسلم ایسا نہیں جو بیت اللہ کے اندر جائے، کعبۃ اللہ کے اندر جائے، وہ عمرہ کی نیت سے جائے، وہ حج کی نیت سے جائے، جب تک آج سے صدیوں پہلے اس زمین کے اوپر اس بھاگنے والی اس عورت کی سنت کو زندہ نہ کر لے، اللہ اس کے طواف اور اللہ اس کی عمر حج کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ قدر کرتے ہیں۔ اور ادھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے ہیں؟ ہجرت کرتے ہیں۔ آپ کے اصحاب نے ہجرت کی، اللہ نے بے یار و مددگار چھوڑا؟ نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑا، اللہ نے انصار کی صورت میں وفادار ساتھی عطا کر دیا۔
انہوں نے شہر مکہ کو چھوڑا، اللہ نے انہیں دنیا کا حاکم بنا دیا، انہوں نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی کی قربانی دی، اللہ نے روم، شام، ایران اور بڑی بڑی سلطنتوں کے ڈھیر، خزانوں کے ڈھیر ان کے قدموں میں لگا دیے، انہوں نے اپنے گھر اور مکان کو چھوڑا، اللہ نے بڑے بڑے محلات کا ان کو مالک اور وارث بنا دیا۔ اللہ ان قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ باہر کیا اپنی اور اپنی اولاد کی کیا کریں؟ عبادت کی فکر کریں۔ میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک دارقطنی کے حوالے سے اور البدایہ والنہایہ کے حوالے سے۔ پہلا واقعہ کیا ہے کہ ایک لشکر تیار ہوتا ہے جہاد کے لیے روانہ ہونے کے لیے۔ اس لشکر کے اندر ایک صحابی بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ صحابی ان کے ساتھ ان کا جوان بیٹا بھی شامل، جوان بیٹا۔ یہ دونوں باپ اور بیٹا لشکر میں شامل ہیں، دشمن کے علاقے میں پہنچتے ہیں، رات کو پڑاؤ ڈالتے ہیں، دشمن شب خون مارتا ہے۔ شب خون کا مطلب یہ ہوتا ہے چھپ کے رات کو حملہ کیا، اور لا علمی کے اندر وہ دشمن کافی نقصان کر کے چلا گیا، اور کافی مسلمانوں کو اس نے گرفتار بھی کیا۔ ان قیدیوں میں اس صحابی کا یہ جوان بیٹا بھی تھا۔ صبح ہوئی، یہ صحابی پریشان ہے، پریشان ہے، لوگ ان کے پاس آئے، آپ پریشان ہیں؟ کہاں؟ ہاں۔ کہا بیٹی کی گرفتاری کی وجہ سے؟ کہاں؟ ہاں۔ ساتھ کہتی ہے اچھا سنو، میری پریشانی یہ نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہوا، میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ وہ قیدی بن گیا، میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ اس کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ اس کی پیٹھ پر کوڑوں کو برسایا گیا ہوگا، میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ میرے بیٹے کو کھانے کے لیے روٹی ملی ہے کہ نہیں ملی، میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ میرے بیٹے کو انہوں نے مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، پتہ نہیں میرے بیٹے کو آرام کے لیے بستر ملا کہ نہیں ملا۔ سوال کرنے والا کہتا ہے بیٹا قید میں چلا جائے اور قید کی دشمن کی ہو، پریشانیاں تو یہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اسے مارا ہے، اسے پیٹا ہے، پتہ نہیں اس کی سولی پہ چڑھایا ہے، کیا کیا ہے۔ صاحب کی پریشانی پھر کیا ہے؟ صاحب یہ جواب دیتے ہیں بھائی میاں میری پریشانی یہ ہے کہ میرا بیٹا گرفتار ہو کہ جس علاقے میں پہنچا ہے وہ علاقہ کافروں کا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، میرے بیٹے کو جس کوٹری کے اندر انہوں نے قید کیا ہے وہ کوٹری اندھیری ہے، کال کوٹری ہے، وہاں سورج کی روشنی نہیں، وہ علاقہ کافروں کا ہے، وہاں مسجد نہیں، اذان کی آواز نہیں، جس کال کوٹری کے اندر انہوں نے بند کیا ہوگا وہاں اندھیرا ہے، سورج کی روشنی نہیں۔ میں پریشان ہوں کہ میرا بیٹا وقت پہ نماز کیسے پڑھے گا، میرا بیٹا وقت پہ نماز کیسے پڑھے گا۔ جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ۔ اب اندازہ کریں کہ جن لوگوں کی تربیت تھی ان کی فکر کیا تھی؟ اپنی عبادت اور اپنی اولاد کی عبادت کی فکر۔ اب اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ میرا ایمان ہے جماعت صحابہ یہ وہ مقدس لوگ ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، یہ رفیع المنزلت لوگ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں کہ ان کے ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو پہلے قبول کر لیتے۔ ہاتھ اٹھائے، یہ بھی دعا کر سکتے تھے اللہ میرے بیٹے کو رہائی دے دے، یہ بھی دعا کر سکتے تھے اللہ میرا بیٹا قید سے نکل آئے، یہ بھی دعا کر سکتے تھے اللہ میرے بیٹے کی تکلیفوں کو رفع کر دے، اس کے دکھ دور کر دے، میرے بیٹے کو میرے ساتھ ملا دے۔ سبحان اللہ، دعا کی تو کیا کی، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، اپنی اپنی تربیت ہوتی ہے، اپنا اپنا اخلاص ہوتا ہے، اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اپنا اپنا تعلق باللہ ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ میں دن میں 5 مرتبہ اپنے بیٹے کو آواز دوں گا، اللہ میری آواز میرے بیٹے کے کان تک پہنچا دے۔ کھڑے ہوتے، فجر کا وقت ہوتا، بیٹا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا، بیٹا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔
عشاء کی نماز کا وقت ہوتا، مغرب عصر کا وقت ہوتا، بیٹا عصر، بیٹا مغرب، بیٹا عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ادھر مسلمان لشکر کو تیار کرتے ہیں، پوری قوت سے دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، دشمن دم دکھا کر بھاگتا ہے، مسلمان جو قیدی تھے ان کو رہائیاں ملتی ہیں، یہ نوجوان بھی قید سے باہر آتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ بھئی اتنے دن قید میں رہے ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کہتی ہے کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سوائے ایک مسئلے کے جتنے دن قید میں رہا اللہ بابا کی آواز میرے کان تک پہنچا دیتے تھے، وقت پہ نماز پڑھ لیتا تھا۔ یہ دوسری اہم ذمہ داری، اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کی فکر کرے، وقت پر خود بھی عبادت کرے اور اپنی اولاد کی عبادت کی فکر کرے۔ میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی ہے، یہ سنن کے اندر موجود، ابو داود کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، بیاہ دیا۔ یہ نبی زادی اپنے گھر گئی، کہتی ہیں ایک رات اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، اور یہ وقت کسی کے گھر آنے کا نہ تھا، یہ ثلث اللیل، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے، تہجد کا وقت تھا، اور ہمارے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دے دی۔ میں اٹھی، دروازہ کھولا، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے دیکھا، چہرہ نبوت دکھائی دیا، بابا فاطمہ کہتی ہیں بابا آئیں۔ ہم نے پوچھا بابا رات کے اس حصے میں آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے، غصے کے آثار تھے اور دکھائی دے رہے تھے۔ آپ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ الا تصلیا، الا تصلیا، بیٹی فاطمہ آپ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ دونوں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ میں چیک کرنے آیا تھا، میں دیکھنے، الا تصلیا، تم دونوں نے نماز تہجد کی نہیں پڑھی؟ اولاد کی عبادت کی فکر۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ کی ذمہ داری، بیٹی کو گھر سے ودا کر دیا تو آپ کی ذمہ داری بھی ساتھ ہی چلے گی، نہیں۔ جب بھی آپ فون کال کریں اپنی بیٹی کو، بیٹیا خبر گیری بعد میں، حال احوال بعد میں، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اور خاص کر مسلمان باپ ہونے کی حیثیت سے، اور اس سے بھی اخص الخاص ایک اہل الحدیث صحیح العقیدہ ہونے کی وجہ سے میں خبر گیری بعد میں کروں گا۔ میں دن 8 بجے تمہیں کال کر رہا ہوں، پہلے یہ بتا کہ تو نے فجر کی نماز ادا کی ہے؟ تیرے خاوند نے باجماعت مسجد میں جا کر نماز ادا کی؟ آپ کال کریں، دن کے 2 بجے ہیں، کہا بیٹی حال احوال بعد میں، خبر گیری بعد میں، پہلے یہ بتا ابھی جو ظہر کی نماز گزری ہے تو نے ادا کی ہے؟ تیرے بچوں نے ادا کی ہے؟ میرے داماد اور تیرے خاوند نے ادا کی؟ اگر آپ شام کو کال کریں تو سوال کرو، بیٹا دن کے اندر 5 نمازیں 4 نمازیں گزر چکی، مجھے بتا چاروں نمازیں تیری پوری ہیں کہ نہیں پوری؟ یہ وہ ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو کتاب و سنت نے ہم کو دی، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، بڑے غافل ہیں، بڑے غافل ہیں۔ اگر کال کرتے ہیں یہ سوال ہم ضرور کرتے ہیں، بیٹے اسکول سے واپس آ گئے؟ اچھا گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں؟ کھانا پکا ہوا ہے؟ اچھا کچھ چیز چاہیے تو نہیں؟ میں جب آؤں تو کیا لے کے آؤں؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو نبھانا چاہیے، لیکن سب سے پہلے آپ یہ سوال کریں کہ میری اولاد، میرے بچے اور میری بچیاں گھر آئی ہیں، کیا انہوں نے گھر آتے ہی نماز ظہر ادا کی؟ میرے بچے گھر آئے ہیں، عصر کا وقت گزر چکا ہے، عصر پڑھی ہے، تم نے پڑھی ہے، بچوں نے پڑھی ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کی فکر کرے۔ تیسری بات میں قدر تفصیل سے عرض کروں گا، اور قدر تفصیل سے عرض کرنے سے پہلے میں ایڈوانس میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ تیسری اور آخری میری بات بعض احباب پر ذرا گراں گزرے اور بھاری گزرے۔ وہ تیسری اور آخری بات کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے، جو ہمارے اکابر کا طریقہ کار رہا ہے، وہ کیا ہے؟
وہ یہ رہا ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے پچھلے، ہمارا سنہری دور، وہ روشنیوں کا دور، اس دور کے اندر ہر ماں، ہر باپ اور والدین وہ اپنی اولاد کو دین کا عالم اور دین کا خادم، دین کی عالمہ اور دین کی خادمہ بنانے کے خواہش مند تھے۔ اور ہماری خواہشات کیا ہیں؟ تمنائیں کیا ہیں؟ آرزوئیں کیا ہیں؟ یہ دنیا جو آپ دیکھتے ہیں جہاں ہم بستے ہیں، یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے۔ تضادات کیا مطلب؟ یہاں اگر سنگ ہے تو موم بھی، دن ہے تو رات بھی، اندھیرا ہے تو روشنی بھی، اچھائی ہے تو برائی بھی ہے۔ یہاں داعی الی الخیر ہیں تو داعی الی الشر بھی ہیں، مومن ہیں تو کافر بھی ہیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، ایک چیز کی حکمت اور فلسفہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب اس کی کوئی دوسری ضد موجود ہو۔ اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر کون کرتا؟ موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا؟ کانٹے نہ ہوتے تو پھولوں کی توقیر کیسے ہوتی؟ خزاں نہ ہوتی تو بہار کی قدر کیسے ہوتی؟ اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان اتنی مشکلات اور پریشانیاں کیوں برداشت کرتا؟ یاد رکھیے گا، جب زمین کا سینہ جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ زمین کا سینہ علماء سے بھی خالی نہ رہے۔ جب زمین کا سینہ فرعون اور قارون کے وارثوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء کے ورثاء سے بھی یہ بزم جہاں خالی نہ رہے۔ ہم اس بات کو اپنی اولاد کے لیے ایک تانا سمجھتے ہیں، مولوی، کہ اپنے بچے کو مولوی بنائیں، قرآن کا قاری بنا دیں۔ ہم اس کو بعض لوگ تو اس کو گالی بھی سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، اگر علماء حق نہ ہوتے تو آج کتب احادیث کا ذخیرہ ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا۔ علماء حق نہ ہوتے تو آج کتب تفاسیر کا ذخیرہ ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا۔ علماء حق نہ ہوتے تو آج کسی بدعتی کو دین میں بدعت ایجاد کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ علماء حق نہ ہوتے تو آج ملحدین کو الحاد سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ علماء حق نہ ہوتے تو کسی محرف کو تحریف دانی سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ علماء حق نہ ہوتے تو کاتمین حق کو کتمان حق سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ علماء حق نہ ہوتے تو آج پچھلی دین و شریعتوں کی طرح یہ شریعت بھی نیست و نابود ہو کے رہ جاتی۔ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے، جب بھی اسلام کے حسین و جمیل چہرے کے اوپر کسی بدنما داغ یا دھبے کو لگانے کی ناپاک جسارت اور کوشش کی گئی تو سب سے پہلے صف اول میں کھڑے ہو کر جس گروہ نے اسلام کا دفاع کیا ہے وہ علماء امت ہی تھے۔ اللہ، علماء حق ہی تھے۔ میں دور کی بات نہیں کرتا، وہ پرانے زمانے کی بات نہیں کرتا۔ اسی پاک و ہند بر صغیر کے اندر جب عیسائیوں نے، انگریزوں نے ایک باقاعدہ مشینری کے تحت، باقاعدہ پروگرام کے تحت، باقاعدہ پلاننگ کے تحت اسلامی عقائد کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش کی، اسلامی عقائد کو مسخ کرنے کی ناپاک جسارت کی، تو کون تھا جس نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی؟ کون تھا کہ جو انگریز کے سامنے اپنے سینے کو سینہ کھڑ کے کھڑے ہوئے تھے، سینہ تان کے کھڑے ہوئے تھے؟ وہ کون تھے جو انگریز کی راہ میں آہنی دیوار بن گئے تھے؟ وہ ایک ہی گروہ تھا جسے علماء اہل حدیث، علماء حق کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جائیے بالا کوٹ کے سنگریزوں سے پوچھئے شاہ اسماعیل شہید کون تھے، سید احمد شہید کون تھے۔ جائیے مالٹا کی در و دیوار سے پوچھئے محمد یحییٰ علی کون تھے۔ کالے پانی سے پوچھئے کہ جعفر تھا نیسری کون تھے۔ بنگال کے ان پھانسی گھروں، ان درختوں سے پوچھئے جہاں 1,00,000 انسانوں کی لاشیں تختہ عزار پہ رقص کرتی رہی کہ یہ لوگ کون تھے۔ ایک ہی صدا اور آواز آئے گی، یہ اس امت کے علماء ہی تھے، علماء حق ہی تھے۔ ہاں، میں یہاں ایک بات تسلیم کر کے مان کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں مانتا ہوں، میں یہ بات مانتا ہوں کہ بعض علماء سو ہیں، علماء سو بھی ہیں، برے بھی ہیں،
جو کتمان حق سے باز نہیں آتے، جو تعریف حق سے باز نہیں آتے، جن کی نگاہ لوگوں کی جیب کے اوپر ہوتی، جن کے ہاتھوں میں کشکول ہے، جن کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو در در دستک دیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں ایسے علماء موجود ہیں کہ جو لوگ مرتے ہیں تو 30ویں دن، 7ویں دن، 10ویں دن بس ان کا کام ہے اپنا پیٹ بھرنا۔ بعض ایسے ہی چند نام نہاد مولویوں کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے شاید مولویت لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کا نام، شاید مولویت ہاتھوں میں کشکول لے کر لوگوں کے دروازوں پر دستک دینے کا نام، شاید مولویت لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلانے کا نام، شاید مولویت لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا نام ہے۔ نہیں، میں علماء حق کے تاریخی کردار کی بنا پر ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں، اور مولویت لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کا نام نہیں ہے۔ مولویت ہاتھوں میں کشکول لے کر لوگوں کے دروازوں پر دستک دینے کا نام نہیں ہے۔ مولویت لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلانے کا نام نہیں ہے، اور مولویت تو تحفظ ناموس رسالت کا نام ہے۔ مولویت تو تحفظ ناموس صحابہ کا نام ہے۔ مولویت تو احمد ابن حنبل کی استقامت کا نام ہے۔ مولویت تو امام مالک کی حق گوئی کا نام ہے۔ مولویت تو امام ابن تیمیہ کی جرأت کا نام ہے۔ مولویت تو امام بخاری کی حدیث دانی کا نام ہے۔ مولویت تو فقہا کی فقاہت کا نام ہے، اور مولویت تو اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کی حفاظت کرنے کا نام ہے۔ اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں، دین کا عالم بنائیں۔ میں یہ بات پورے دعوے سے کرتا ہوں، پورے وثوق سے کرنے لگا ہوں۔ جائیے لکھ کے لے جائیے، گارنٹی ہے، ضمانت ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر تردد اور شک موجود ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جو بات آپ کو کہنے لگا ہوں اس بات کے اندر اتنا بھی شک نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں۔ کیا بات کرنے لگا ہوں؟ اللہ نے آپ کو اولاد دی، بیٹے دی ہیں، بیٹیاں دی ہیں۔ حق یہ ہے کہ ساری اولاد کو، حق یہ ہے ساری اولاد کو، سارے بچوں کو آپ دین کا عالم بنائیں۔ حق یہی، اگر نہیں تو جائیے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، صرف ایک بیٹا، صرف ایک بیٹی، صرف ایک بیٹا ایک بیٹی دین کے لیے وقف کر دیں، اسے دین کا صحیح عالم بنائیں، عمل والا عالم بنائیں، اسے محدث بنائیں، اسے فقیہ بنائیں، اسے مجتہد بنائیں۔ ایک بیٹا یا ایک بیٹی اسے وقف کر لیں، اسے دین کا عالم بنائیں۔ اللہ کی قسم اس ماں اور باپ کو پتہ چل جائے گا کہ ساری اولاد نے مل کر قبر اور حشر کے میدان کے اندر اس ماں اور باپ کو وہ نفع اور فائدہ نہیں پہنچانا جو اس اکیلے بیٹے یا بیٹی نے پہنچانا ہے جو دین کا عمل والا عالم ہے۔ اللہ کی قسم اسے پتہ چل جائے گا، صرف ایک بیٹا۔ اب اگلی بات، آخری بات ہے، مناظر اسلام تشریف لے آئے، وقت ہی میرا ختم ہو چکا ہے، لیکن آخری بات اولاد کی تربیت کی چلی ہے تو وہ سن لے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، علماء کے حوالے سے، مولویوں کے حوالے سے بات کر دیتے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کوتاہی ماں باپ اور والدین کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے جو اکابر تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے اکابر اور اسلاف دین کو، قرآن کو، حدیث کو، اسلام کو اپنی قابل اولاد دیتے تھے، قابل بیٹیاں دیتے تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دو جرم کیے، دو ظلم کیے۔ ظلم نمبر 1، پہلا ظلم یہ کہ میں نے اپنی جمع پونجی، اپنی محنت اور اس محنت کی کمائی، دن بھر کی محنت کی کمائی، مہینے بھر کی محنت کی کمائی، سالوں کی محنت کی کمائی میں نے اپنے گھر کے ٹوائلٹ کے اوپر تو لگائی، میں نے اپنی عیش اور عشرت کے اوپر تو لگائی، میں نے اپنی عیاشیوں کے اوپر تو لگائی، میں نے حرام کاریوں کے اوپر تو لگائی، میں نے ناجائز کاموں کے اوپر تو لگائی، اور مدارس کے اندر ہم نے لولی لنگڑی زکوٰۃ بیچی ہے۔ لولی لنگڑی زکوٰۃ بھی نہیں دی۔ اور دوسرا ظلم ہم نے کیا کیا؟
دوسرا ظلم یہ کیا ہے، قابل بیٹا ہم نے میڈیکل کو دے دیا، لائق بیٹی ہم نے کالج کو دے دی، جو ذہین بیٹا تھا ہم نے یونیورسٹی کے سپرد کر دیا، جو قابل بیٹا تھا ہم نے سائنس کو دے دیا۔ میں میڈیکل کے خلاف نہیں ہوں، میں سائنس کے خلاف نہیں ہوں، میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو میڈیکل کے اندر گوروں سے بڑھ کے ترقی کرنی چاہیے، مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کے اندر انگریزوں سے بڑھ کے ترقی کرنی چاہیے، مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کے اندر گوروں سے بڑھ کے ترقی کرنی چاہیے۔ ہمارا اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ مسلمانوں نے ظلم اور ستم یہ کیا ہے کہ اس دنیا کی سب سے مشکل فیل جس کو کہا جاتا ہے علم کی فیل، علماء کی فیل، قرآن اور حدیث کی فیل، ہم نے اس کو لولے لنگڑے اپاہج بچے دیے ہیں، قابل اور ذہین بچے ہم نے دنیا کو دے دیے۔ اللہ کیا بھیجا ہے مدارس میں آپ نے؟ وہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی برکت ہے کہ آپ جس کو بھی بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہیرا بنا کے واپس کرتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ آپ آخری بات ذرا غور کریں، آپ کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ڈاکٹر لوگ عزت کے لائق اور قابل ہیں، وہ بہت خدمت کرتے ہیں، انسانی باڈی کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی کو انجینئر بناتے ہیں، وہ نقشہ تیار کرتا ہے۔ اللہ حد القیاس کسی بھی فیلڈ کو لے لیں، کسی بچے کو آپ تاجر بناتے ہیں، وہ کاروبار کرتا ہے۔ تو بتائیے یہ ڈاکٹر ساری عمر کیا کرتا ہے؟ انسانی زندگی کا ایک شعبہ پڑھتا ہے کہ انسانی باڈی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اور ڈاکٹر بھی پوری باڈی کو نہیں جانتا، کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی کان کا، کوئی معدے کا، کوئی جگر کا، کوئی دل کا، کوئی گردے کا، کوئی سکین کا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ڈاکٹر کو پتہ ہے میرے پاس مریض آ رہا ہے، پیشنٹ آ رہا ہے۔ ہم بیچارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، پھر موت سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر میزان تک، میزان سے لے کر اعمال نامے تک، اعمال نامے سے لے کر جنت اور جہنم تک، انسان کی زندگی کی سارے شعبے پڑھنا پڑتے ہیں۔ حلال و حرام کو پڑھنا پڑتا ہے، جائز ناجائز کو پڑھنا پڑتا ہے، توحید و شرک کو پڑھنا پڑتا ہے، ہر ایک چیز کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اور ڈاکٹر کو پتہ ہے میرے پاس مریض اور پیشنٹ آ رہا ہے، علماء کو کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت کس مجلس میں کون سا انسان انسانی زندگی کے کس شعبے کے متعلق سوال کر لے۔ تو کیا خیال ہے اس فیلڈ کو کیا چاہیے تھا؟ ماہرین چاہیے تھے۔ ماشاءاللہ مناظر اسلام تشریف لے آئے ہیں، فخر اہل حدیث، سرمایہ اہل حدیث۔ اب ان کی آمد کے بعد میرا اسٹیج پہ رہنا وہ نامناسب ہے۔ بس ہو گیا مکمل، شاہ صاحب اہلاً سہلاً مرحبا۔